شروع اس ایک خدا کے نام سے جس کے ساتھ اس کی خدائی میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور وہ جو تمام نظام کو اکیلے ہی سنبھالے ہوئے ہے، اور بے مثال درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ایک خدا کی عبادت کی تعلیم دی، شرک کی ممانعت فرمائی اور لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی۔ محترم ناظرین، میری گزشتہ ویڈیوز کا مقصد دنیا کے ان لوگوں کو ایک خدا کی وحدانیت سے آگاہ کرنا تھا جو ایک خدا سے آگاہ نہیں ہیں، اور قدرت کی نشانیوں سے خدا کی عطا کردہ آیات کو بیان کرنا تھا۔ اس ویڈیو کا مقصد دنیا کے لوگوں کے مختلف عقائد کو بیان کرنا ہے جو خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ناظرین، شرک توحید کی ضد ہے۔ اس کا لغوی معنی شراکت یا حصہ داری ہے یا ساجھا پن ہے، یعنی خدا کی ذات اور صفات میں کسی اور کو حصہ دار ٹھہرانا شرک ہے۔ خدا یکتا کی ذات و صفات و عبادات اور اس کی عظمت میں کسی کو شریک کرنا حقیقتاً شرک کہلاتا ہے۔ ایسا کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں، اور مشرک کی اصلی حقیقت کسی مخلوق کو خالق کے مشابہ بنا دینا یا اپنے ہی نفس کو خالق کے مشابہ سمجھ لینا ہے۔ شرک کی مزید دو اقسام ہیں، شرک فی الذات نمبر 1 اور شرک فی الصفات نمبر 2۔ خدا کی ذات میں شریک کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کو کسی سے اور کسی کو خدا سے مشابہ قرار دیا جائے، کسی کو اس کی ذات برادری سمجھنا، کسی کو اس کا باپ یا بیٹا کہنا۔ مثلاً عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے یا حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی بیٹی ہیں۔ اسی طرح یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ اس بات کی تردید فرماتے ہیں، سورہ توبہ آیت 30 میں ہے، اور کہا یہودیوں نے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور کہا نصارہ نے مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بات ان کی ہے، ان کے منہوں کی، یوں وہ مشابہت کرتے ہیں ان لوگوں کی بات کی جنہوں نے کفر کیا۔ اسی طرح اللہ مزید اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اللہ مزید سورہ توبہ آیت 31 میں فرماتے ہیں، انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اپنا رب، اللہ کو چھوڑ کر، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ نہیں وہ حکم دیے گئے تھے مگر یہ کہ وہ عبادت کریں صرف ایک ہی معبود کی، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے، وہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ اسلام سے قبل فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی، اللہ نے فرمایا اور وہ اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں اور وہ اس سے پاک ہے، بے شک ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس کی نہ بیوی ہے نہ اولاد۔ اسی طرح سورہ انعام آیت 100 میں خدا فرماتے ہیں، اور انہوں نے بنا دیا اللہ کے شریک جنوں کو، حالانکہ اسی نے پیدا کیا انہیں، اور انہوں نے گھڑ لیے اس اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے، وہ پاک ہے اور بلند ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، خدا نے لوگوں کے لیے رشتے بنائے اور خود اس چیز سے مبرہ ہے۔ خدا بندوں کو اپنے یکتا ہونے کی وضاحت ایک اور دلیل میں دیتے ہیں۔ سورہ انعام آیت 101 میں خدا فرماتے ہیں، وہی انوکھا موجد ہے آسمانوں اور زمین کا، کس طرح سے ہو سکتی ہے اس کی اولاد جبکہ نہیں ہے اس کی کوئی بیوی، اور اسی نے پیدا کیا ہر چیز کو، اور وہی ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین، شرک کی دوسری قسم شرک فی الصفات ہے، یعنی صفات میں شرک کرنا۔ خدا کی صفات میں مفہوم یہ ہے کہ جو صفات خدا یکتا کے لیے مخصوص ہیں ان میں سے کسی کو شریک اور ساجی بنانا، مثلاً خلق، تدبیر، قدرت، علم، حکمت وغیرہ۔ خدا فرماتے ہیں سورہ نحل آیت 33 میں، اور اللہ کے سوا ان کی پرستش کرتے ہیں جنہیں اختیار نہیں، ان کے لیے روزی آسمانوں اور زمین میں کچھ بھی نہیں، اور نہ وہ قدرت رکھتے ہیں۔ عقلی طور پر اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں انسان کو اس بات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ حقیقت کائنات پر غور و فکر کرو،
خدا کی خدائی کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نظر نہ آئے گی۔ جب یہ ٹھوس حقیقت تمہارے سامنے موجود ہے پھر تم کیوں شرک کرتے ہو؟ لہٰذا خدا نے بتوں کے بارے میں فرمایا کہ بتوں کی نجاست سے بچو۔ یہ بت حقیقتاً وہ نیک لوگ تھے جنہوں نے پہلے زمانے میں آ کر لوگوں کو خدا یکتا کی عبادت کی تعلیم دی۔ یہ پہلے زمانے کے اولیاء تھے یعنی نیک لوگ۔ جب وہ وفات پا گئے تو لوگوں نے ان کی محبت میں ان کی تصویریں بنا لی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں نے ان کو جسمانی شکل دے دی اور اب وہ ان کو خوش کرنے کے لیے انہی کی عبادت کرتے ہیں۔ لہٰذا خدا فرماتے ہیں، کہہ دو کہ جن کو تم خدا کا شریک بنائے بیٹھے ہو، اگر یہ تمہارا گمان ہے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے تو ان کو بلا کر دیکھو، نہ وہ کسی مصیبت کو دور کریں گے اور نہ ہی وہ یہ کر سکیں گے کہ کچھ دیر کے لیے ان کا رخ ہی کسی اور طرف موڑ دیں۔ ناظرین، خدا نے قرآن میں وضاحت فرمائی کہ اگر یہ تمام بت اکٹھے ہو جائیں تو یہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے۔ اگر یہ مکھی ان سے کچھ لے جائے تو وہ اس کو واپس تک نہیں لا سکتے۔ قرآن دلائل پیش کرتا ہے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان میں موجود ہر ایک چیز کی پیدائش سے لے کے موت تک کی۔ خدا نے ہر ایک چیز کو تخلیق کیا، ہر نظام ترتیب دیا۔ ناظرین، کائنات کے اندر پھیلے ہوئے جمادات و حیوانات، نباتات وغیرہ، ان سے حاصل ہونے والے فائدے کی بنیاد پر خدا اپنے وجود کی وحدانیت پر استدلال کرتا ہے اور کائنات کی ان تمام چیزوں کو اپنی نشانی قرار دیتا ہے۔ خدا فرماتے ہیں سورہ نحل آیت 3 میں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، بلند تر ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ قرآن نے تردید کی کہ یہ بت جن کو تم خدا سمجھتے ہو خود تمہارے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ مشرکین قرآن کے نزول سے قبل ان بتوں کو بذات خود کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کے خالص بندے ہیں، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ انسان بھی ہوں تو انسان بھی مخلوق ہے اور کھانے پینے اور دوسرے معاملات میں محتاج ہے۔ ناظرین، اگر ہم ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ایک خدا کی سچائی سے آگاہ نہیں وہ بت پرستی کرتے ہیں، اور جو آگاہ ہیں وہ ایک خدا کے ساتھ اس کی اولاد کے ہونے کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کچھ لوگ قدرت کی چیزوں کو اپنا خدا مانتے ہیں، کچھ لوگ خدا کے وجود سے بالکل انکار کرتے ہیں اور خدا کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے اور خدا کے ہونے کی بے یقینی پر اعتبار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ خدا پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسروں کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ لوگ جعلی پیروں کے پاس جاتے ہیں اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ جھوٹے جعلی پیر اور جعلی مرشد، جادوگر وغیرہ ان کے کام بنا دیں گے اپنے جنات کے ذریعے سے۔ اسی طرح نجومیوں سے مدد لینا اور ستاروں کے ذریعے علم معلوم کرانا، جادوئی ٹوٹکے کروانا سب شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ کوئی پیر، فقیر، کوئی بندہ، کوئی جن کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن میں ہے مدد صرف خدا ہی کی طرف سے خاص آتی ہے اور دعاؤں کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ خدا نے ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی۔ سورہ توبہ آیت 34 میں ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے علماء اور درویش البتہ کھاتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقے سے، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اور وہ لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں وہ خرچ کرتے اسے اللہ کی راہ میں، تو آپ خوشخبری دے دیجئے انہیں انتہائی دردناک عذاب کی۔ خدا نے بندوں کو راستہ بتا دیا زندگی کی آسانیوں کا، اور وہ راستہ دعا ہے۔ صبح سے شام تک مختلف کی جانے والی دعائیں بندوں کی زندگیاں اور قسمتیں بدلنے کا عظیم خزانہ ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا خاص طریقہ۔ بس بندوں کو چاہیے کہ وہ خالص ہو کر اپنے رب سے مانگیں، کیونکہ ہر کام کا اختیار صرف خدا ہی کے پاس ہے اور وہی کام بنانے والا ہے۔ ناظرین، شرک کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کو قرآن میں ظلم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سورہ لقمان آیت 13 میں ہے، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے دوسری جگہ رکھ دینا۔
یا کسی کی چیز دوسرے کو دے دینا۔ چونکہ توحید اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اس لیے اس پر ایمان نہ لانا اسلام کی نفی ہے اور یہ ظلم عظیم ہے۔ قرآن وضاحت بیان کرتا ہے کہ اگر انسان اپنے وجود پر غور و فکر کرنا شروع کر دے تو انسان خدا کو جان لیتا ہے۔ خدا فرماتے ہیں سورہ مومن آیت 91 میں، خدا نے نہ تو اپنا بیٹا کسی کو بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا۔ یہ لوگ جو کچھ خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں، خدا اس سے پاک ہے۔ سورہ نساء آیت 116 میں ہے کہ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشتا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اور وہ بخش دے گا اس کے سوا جس کو چاہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ خدا شرک کی بے حقیقتی کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ خدا فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت 165-166 میں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے ہیں، ان سے خدا کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر خدا کو محبوب رکھتے ہیں۔ اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت خدا ہی کو ہے، اور یہ کہ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ خدا مزید فرماتے ہیں آیت 167 سورہ بقرہ، یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے، اے کاش ہمیں پھر دنیا میں یہ جاننا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں، اسی طرح خدا ان کے اعمال انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ایک خدا پر اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے ابدی جنت ہے جس میں ہر طرح کی خوشی ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی فکر ہوگی، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی تنگی، بلکہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور سلامتیاں ان پر ہمیشہ رہیں گی۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ خدا ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس عظیم دولت ایمان سے محروم ہیں انہیں خدا عقل و شعور عطا فرمائے کہ وہ ان تمام خدا کی عطا کردہ نشانیوں کو دیکھیں، پرکھیں، اور جن کی عبادت کرتے ہیں ان کو عقل و شعور کے ذریعے سے جانچیں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ انسان ان تمام چیزوں سے اعلیٰ ہے، اشرف ہے، نہ کہ ہر وہ چیز جو اس کے استعمال میں ہے، اور پھر ایک خدا کی طرف آئے پورے عقل و شعور کے ساتھ جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ خدا آپ سب کو اپنے حفظ و امان و سلامتی میں رکھیں۔ خدا حافظ۔
عفوه خير